کافی عرصے سے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی اور کافی چیزیں ہیں جو رہ گئی تھیں بات کرنی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تقریباً 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد 2 سال اس حکومت کو ہو جائیں گے اور 2 سال مکمل ہونے پر ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. لیکن 1.5 سال کے عرصے میں جس قسم کا کام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کی عوام کے لیے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. آپ لوگ خود ہر پروجیکٹ کے ساتھ ہر منصوبے کے ساتھ منسلک ہیں. پنجاب کی عوام ہر منصوبے کے ساتھ خود براہ راست اس کا تعلق ہے اور پریس ٹاکس ختم ہو جاتی ہیں, گفتگو ختم ہو جاتی ہے, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے جو منصوبے ہیں ان کی گنتی ختم نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اتنے بڑے بڑے بلینز کے منصوبے 1.5 سال میں لگائے گئے, مکمل ہونے کی جانب ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کسی قسم کا شائبہ تک کرپشن کا یا کوئی, یہ نہیں کہ سارا نظام گورننس وائز 100% ہے, لیکن انسانی کوشش پوری کی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ جس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اوپر پیسے استعمال مکمل نہ ہو. چاہے آپ پنجاب کی تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا, اس خطے کا, اور اب فوربس کا آرٹیکل کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ستھرا پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. انہوں نے رپورٹ کیا, ان کی ٹیمز یہاں آئیں, انہوں نے پورا اس کو رپورٹ کیا ٹیکنیکلی, فائنینشلی اور پورے ہیومن ریسورس وائز. انہوں نے کہا کہ یہ پریزنٹ ڈے میریکل ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا منصوبہ سالڈ ویسٹ کا جو ہے اس کا شروع ہونا اور اس کی جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جہاں ڈسپوزل سائٹس تک کوڑے کا پہنچنا, اور اب ظاہر ہے اس کی 3rd سٹیج کی طرف یہ واحد صوبہ ہوگا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق ویسٹ ٹو ویلیو کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بات کہنی بہت آسان ہے. ہماری حکومت آئی تو 6 شہروں کی صفائی ہوتی تھی, اس کے علاوہ کسی قسم کا نظام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا موجود نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے اور 6 شہروں کی ہوتی تھی. رورل ایریا میں کوئی صفائی کا نظام موجود نہیں تھا. لوگ اپنا کوڑا خود گلیوں میں, نالوں میں, جہاں وہ پھینک سکتے تھے وہاں پھینکتے تھے. اور جو 6 شہر تھے ان کی ایم سی لیول کے اوپر, لوکل گورنمنٹ لیول کے اوپر صفائی ہوتی تھی, لیکن جو ایک نظام کے تحت, ایک مربوط, ایک مضبوط, ایک آرگنائز نظام کے تحت کسی قسم کا کوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت سے پہلے نظام موجود نہیں تھا. اور آج اللہ, اور 113 کروڑ غالباً کی آبادی, 2,05,345 کلومیٹر اسکوائر کا صوبہ, 156 تحصیلیں, 24,000 گاؤں اور 200 شہر. اس میں آبادی کی جو لمٹ ہے اس کو لگا کے یہ جو سینسس بھی استعمال کرتا ہے بائیفرکیشن. اور کسی قسم کا جو نظام ہے وہ صفائی کا موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف شروع ہوا بلکہ اس وقت یہ منصوبہ پنجاب کی ہر گلی, ہر بازار, ہر شہر, ہر ڈسٹرکٹ, ہر یونین کاؤنسل, ہر تحصیل, ہر ڈویژن تک پہنچ چکا ہے. اور 13 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں, آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں, دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں, شہروں کے رہنے والے ہیں, آپ ساری ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور جس قسم کا یہ منصوبہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیجیٹائزیشن کی مثال ہے, آپ لوگ ضرور ان کے ڈیجیٹل سینٹر میں جائیں اور آپ دیکھیں
ہر صفائی کرنے والا، ہر گاڑی، ہر ٹرانسفر اسٹیشن، ہر کنٹینر، ہر ڈسپوزل سائٹس، اور اب جو ہم فردر آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ ڈیجیٹلی میپڈ، ڈیجیٹلی ٹریسڈ اور ڈیجیٹلی ٹریکڈ ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 250 بلین کی سرکولر اکانومی جنریٹ کرتا ہے. تو اس پوری تفصیل کا جانے کا مقصد ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آج اگر مریم نواز شریف صاحبہ ستھرا پنجاب کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی گلیاں صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے شہر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی دیہات صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے گاؤں صاف کرا رہی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ 13 کروڑ عوام کا ہے. مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ پنجاب کے شہری کے سینٹرک ہے. عوام اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. ان کا ہر فیصلہ، ان کے جو منصوبہ بندی ہے، اس میں پنجاب کی عوام، پنجاب کے شہری، پنجاب کی خواتین، پنجاب کے بزرگ، پنجاب کی یوتھ، پنجاب کے نوجوان، ان کا اس فیصلہ سازی کا محور ہوتے ہیں. اور ستھرا پنجاب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو آج اگر آپ کے صفائی ہو رہی ہے اور اگر آج آپ کے گھر صاف ہو رہے ہیں تو بطور شہری آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت صفائی کرتی رہے اور شہری کوڑا ڈالتے رہیں. یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہوگا اور اس میں رسپانسبلٹی حکومت نے اپنی پوری کی ہے. پورا نظام دیا ہے، پورا انفراسٹرکچر دیا ہے، پوری ٹیکنالوجی دی ہے. اب اس میں جو عوام کا فرض ہے وہ عوام نے پورا کرنا ہے. ایک وقت ہے کوڑا پھینکنے کا، ایک جگہ ہے کوڑا رکھنے کی، ایک جگہ ہے ٹرانسفر اسٹیشن کی، ایک جگہ ہے جہاں سے ڈسپوزل ہونا ہے، اور آپ نے اپنے کوڑے کو کس جگہ، کس وقت، کس طرح پھینکنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ اب ہم جس فیز میں ستھرا پنجاب کے انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ پینلٹیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں. جو کوڑا پھیلانے کے ضوابط کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کوڑے کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، کس ٹائم پہ پھینکنا ہے، کچرا نہیں پھینکنا. گاڑیوں سے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کوڑا جس طرح پتہ نہیں کیا نظام ہے جو اس کو اٹھائے گا. تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے اس میں اب، کیونکہ حکومت نے اپنی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کر لی. اسی طرح میں اب آؤں گی جو ٹریفک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کے اوپر یہ ضرور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ستھرا پنجاب بات مکمل کرنے سے پہلے کہ 150 بلین کا یہ منصوبہ فرسٹ فیز کا مکمل ہو گیا ہے. سیکنڈ فیز میں ہم اس کی کریکشن فیز میں جا رہے ہیں جس میں مزید ہیومن ریسورس اور مشینری کو ایڈ کر رہے ہیں. اور جو اس وقت فیز سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ویسٹ ٹو ویلیو کا، کہ جب آپ کی ڈمپنگ سائٹ ٹرانسفر اسٹیشن سے یہ انسنریٹرز لگا کر اس کی ڈسپوزل اور اس کا پورا، کہ یہ ویلیو، پوری دنیا اپنے ویسٹ سے ویلیو جنریٹ کرتی ہے، الیکٹرسٹی بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ پاکستان میں ویسٹ ٹو ویلیو کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. اور ہم ڈمپنگ اور لینڈ فل سائٹس اس وقت 2 پنجاب کی کنسٹرکشن فیز میں ہیں، وہ اس ADP کا اسکیم تھا. انسنریٹر، ریسائکلنگ پلانٹس اور اس کے بعد کمپوسٹنگ اور جو بایو گیس ہے اور الیکٹرسٹی ہے اس کی طرف ہم یہ نظام کو اس تھرڈ فیز میں لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی آج کل جو بات ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر حکومت انفورسمنٹ کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے، جرمانے میں اضافہ کر سکتی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کرتی ہے. آپ نے اگر ہیلمٹ پہننا ہے تو اس سے مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننی ہے، سپیڈ کی لمٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے، پوری دنیا میں جرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھیں وہ خاتون جس کا ہر فیصلہ میں نے آپ کو کہا کہ عوام کی ہمدردی، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہے، وہ
اگر پینلائز کر رہی ہے تو وہ ماں ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری کے لیے، وہ بہن ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری، آپ کی زندگی اور آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے. تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہیں تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب خود بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ لوگوں نے آج ہیلمٹ کافی حد تک پہنے ہوئے ہیں، اس سے لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں، اپنی زندگی بچا رہے ہیں. اور پرسوں میں جا رہی تھی، مطلب موٹر بائک پہ 2 شیشے لازمی قرار دے دیے گئے جو مسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے لیفٹ مڑنا ہے یا اگر آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو آپ دیکھ کے مڑیں کیونکہ پیچھے گاڑیاں ہیں. اور میں خود پرسوں جا رہی تھی تو موٹر بائک مطلب گاڑی تھی نہر کے اوپر، آگے 2 گاڑیوں کے آگے موٹر بائک لیفٹ ٹرن کر لیا فوراً رائٹ لین سے، تو گاڑیوں کو بریک لگانی پڑی اور سب گاڑیاں آپس میں لگی گئی. ایک غلطی جو ہے وہ کسی کی اور کی انسانی جان لے سکتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. ان کو بہت دکھ ہوا، اس کے اوپر سرزنش ہوئی کہ بچوں کو ہتھ کڑیاں لگائیں، اس کو انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. لیکن قانون عمل میں آئے گا، قانون کی انفورسمنٹ ہوگی. اگر کوئی بچہ، والد اپنی گاڑی کسی کم عمر بچے کو دیتا ہے تو یہ اس والد کی غلطی ہے. کتنے کیسز، کتنے ایکسیڈنٹس، کم عمر بچے لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلاتے ہیں. کتنی جانیں ہم نے دیکھی 2-3 سالوں میں، اتنے اندھوناک افسوسناک واقعات ہوئے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس پہ پینلٹی والدین پہ بھی ڈالی گئی ہے، سزا والدین کو بھی دی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کا گھر میں بچہ موٹر بائک یا گاڑی لے کر نکلے گا، یہ والد کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کم عمر ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو وہ گاڑی یا موٹر بائک یا کوئی بھی وہیکل چلا نہیں سکتا. یہاں اسکول وینز بچے چلا رہے ہیں، چنچی رکشے اسکولز کو جو اسکولز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ بچے چلا رہے ہیں. یہ جان لیوا ہے. اور اب ایک قانون کے اوپر عمل درآمد ہے، اور یہ قانون مریم نواز شریف صاحبہ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ وزیر اعلیٰ جس کا ہر فیصلہ آپ کی بہتری کے لیے، یہ ان کا قانون اور ان کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر خدا نخواستہ کسی بھی حادثے میں کوئی جان نہ جائے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ قانون کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریفک ایسوسی ایشن والے پریس ٹاک کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اس قانون کو واپس لیا جائے. اور جو انوائرمنٹل اسموگ کا قانون ہے، جو گاڑیوں اور موٹر بائک کے دھوئیں کو چیک کر رہا ہے، وہ بھی واپس لیا جائے. اس کے واپس لینے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. صحت کس کے اثر ہوگا؟ عوام کی. اگر آج ایک کالا دھواں موٹر بائک چھوڑتا ہے تو اس کا اثر اس جگہ کے، اگر ایک بندہ چھوڑ رہا ہے تو 1000 بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی یا ایک ٹرک یا ایک بس یا ایک وین کالا دھواں چھوڑتی ہے تو وہاں ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہم نے اسموگ میں دیکھا اور دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. اور اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی کی غلطی یا کسی بھی قسم قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگوں کی حادثے کی جان جاتی ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ لوگ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک قانون اس وقت نافذ ہو چکا ہے اور اس کی عمل درآمد شروع ہو گئی ہے، اور چیف منسٹر اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کریے. اسی طرح جس طرح 2000 کا ریکارڈ توڑا گیا 4 دن میں فیصلوں کا، قبضے کا. کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی جو زیادتی ہے وہ ہو لوگوں کے ساتھ. ان کی زمین ہے، اس پہ قبضے ہیں، اس کے سالوں سال لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے تھے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے تھے. تو یہ پورا نظام جو لایا جا رہا ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے لایا جا رہا ہے. جس طرح وہ نظام عوام کی بہتری کے لیے، تو یہ نظام بھی عوام کی بہتری کے لیے، اور اس پر عمل درآمد کرنا ہم سب کا اور شہریوں کا فرض ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 4 لاکھ چلان ہوئے ہیں جب سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور 34,000 جو وہیکلز ہیں وہ بار بار وارننگ کے، بار بار چلان کے، اور جب لمٹ ختم ہو گئی تو اس کو امپاؤنڈ کیا گیا. مطلب انہوں نے اپنی حرکت کو بدلا نہیں ہے جب تک گاڑی کو بند نہیں کر دیا گیا. تو شور مچتا ہے جب گاڑی بند ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے. اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ قانون کی عمل درآمد نہ کرانا بھی ہم نے عادت ڈالی ہے، اس عادت کو کریکٹ کرانا بھی ہمارا فرض ہے.
کہ آپ ایکشن سے پہلے اویئرنیس ریزنگ کریں, آگاہی کریں, انگیج کریں, اور اس کے بعد یہ ایکشنز لیں, اور صرف قانون جو ہے اس کو عمل درآمد کرنا جو ہے وہ عوام کا فرض ہے. اسی طرح یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں اب کرنے لگی ہوں, ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن جاری ہے ڈرگز کے اوپر, اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب خود نگرانی کر رہی ہیں. ہر ہفتے ڈرگز کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے. آر پی اوز, ڈی پی اوز, ڈی سیز, کمشنرز, اے سیز, پولیس کا پورا عملہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پچھلے سال ایک اینٹی نارکوٹکس فورس بنائی ہے, ایک اینٹی نارکوٹکس 2025 ایکٹ بنایا ہے, اور میں آپ کو اس کا ایک فیز 1 ہے, اس کا ایک فیز 2 ہے. جو فیز 1 ہے اس میں 9 سینٹرز جو ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے ڈویژن وائز وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ وائز 32 اسٹیشنز جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں, اور اس نے جون تک مکمل ہونا ہے. اور یہ ایک ایسی لعنت ہے منشیات کی جو معاشرے تو تباہ کرتی ہے, جو نسلیں تباہ کر دیتی ہیں. اور یہ دوبارہ اس ماں نے اس کا نوٹس لیا ہے, اس بہن نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ نسلیں کام پہ لگنی چاہیے, یہ نسلیں تباہ نہیں ہونی چاہیے. اور جس گھر میں ایک بھی ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے, ایک بھی, اس گھر کا, اس محلے کا, اس پورے معاشرے کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو نارکوٹکس والا جو ڈرگ ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. آپ کی جو یہ میں بات ضرور بار بار دہرانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے گھروں تک منشیات بیچی جاتی تھی. اسمگلرز, پیڈلرز, پروڈیوسرز جو اس کو اسمگل کرتے ہیں ود ان پاکستان اینڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, ان کا ایک اتنا مربوط, ایک مضبوط نظام موجود تھا, لیکن اسٹیٹ کا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آرگنائزڈ اور مربوط نظام موجود نہیں تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نارکوٹکس فورس کے بننے سے, ایک قانون آنے سے, اور اس کی ذمہ داری لگنے سے, اور اس کی نگرانی ہونے سے وہ نسلیں, وہ بچے, نوجوان بچے بچائے جا رہے ہیں. جو کہ اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک وسل بلوئنگ کا ایک پورا نظام اس کے اندر موجود ہے. 1012 ایک ہیلپ لائن موجود ہے کہ آپ اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, اپنے شہر میں, اپنی ڈسٹرکٹ میں, اپنی تحصیل میں, کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی خبر ہو کہ یہاں کوئی بھی منشیات کی فروخت کر رہا ہے یا منشیات میں ملوث ہے, یا پیرنٹس کے لیے گیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے یہ قانون بنا 13.2 ٹن منشیات کانفسکیٹ کی گئی. اور یہ ٹارگٹ کیا تھا؟ انسٹیٹیوشنز, کالجز, اسکولز, یونیورسٹیز, جہاں سے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑا گیا, جہاں سے لوگوں کو پکڑا گیا, فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا. اور یہ تمام ہمارے بچوں کے جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ پورا جو نیکسس پکڑا گیا ہے اور اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ اسکولوں اور یونیورسٹیز اور کالجوں کے اندر یہ ڈائریکٹ جا رہی ہے. اور اب اس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے. آر پی اوز, ڈی پی اوز, پولیس محلے کے اندر وہ پورا میپنگ کی گئی ہے, اور جو پکڑے گئے ہیں لوگ جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے ان کے ذریعے انفارمیشن لے کر ان پیڈلرز اور ان اسمگلرز تک پہنچا گیا ہے. اور اس کے اندر ان کو بہت بڑے بڑے اسمگلرز اور پیڈلرز جو ہیں وہ پورے پنجاب سے پکڑے گئے ہیں. ان کے اوپر فائن ہوا ہے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور وہ اس کے اوپر اندر نظام جو ہے وہ پورا اس وقت جاری ہے. میں انفارمیشن سمری کی ابھی تک کے جو آپریشن کی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی. 156 ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں, اور اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اریسٹڈ ہے, اور اریسٹڈ بھی ہیں, اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہے, اور سزائیں بھی ہیں جو وہ دے دی گئے. اور ساتھ ساتھ پکڑنے کے ساتھ ساتھ ڈرگ تو پکڑی جاتی ہے, اتنا اسلحہ پکڑا گیا ہے ان کے پاس. ڈرگ پیڈلرز اور اسمگلرز کے پاس جو اسلحہ ہے اس کی تو مثال ملتی نہیں جو پکڑے گئے ہیں. مطلب پوائنٹ بلینک فائرنگ ہوئی ہے جب ایکشن ہوا اور پورا آن سلاٹ ہوا. تو یہ جو مریم نواز شریف, میں سمجھتی ہوں کہ یہ احسان ہے ان کا کہ کس قسم کا جو کریک ڈاؤن ڈرگز کے اوپر اس وقت جاری ہے. اور میں اس میں
पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, CCD को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने इसका विज़न दिया, इसकी पॉलिसी दी, इसका कानून बनाने की डायरेक्शन दी और अब उसके ऊपर जो एक कंप्लीट क्रैकडाउन है वो उसके मुताबिक हो रहा है। और इसमें दोबारा माशरे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम में से ही वो ड्रग पेडलर्स हैं, मतलब उधर हमें पता होता है, लोगों को भी पता होता है, जो बच्चे बेचारे, हम बच्चों को नहीं कुछ कर सकते, जो बेचारे इस मर्ज में वो मुलव्विस हो गए, उनके भी हम रिहैब सेंटर्स बनाने जा रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करके रिहैबिलिटेशन, ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इतनी फ़ीस चार्ज करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि इस ड्रग के ऑनस्लॉट के साथ साथ, क्रैकडाउन के साथ साथ, जो बच्चे बेचारे जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी रिहैबिलिटेशन को, उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पूरे पंजाब में बनाने का जो प्लान है वो जारी कर दिया गया है और उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। तो ये उसी माँ की तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा सोच रही हैं जब वो इस पे बात काम करें, जिसके घर में ये बीमारी है, जिसके घर में, उसके महल्ले में ये लानत है। तो इसमें मीडिया का बहुत बहुत बड़ा किरदार है कि मीडिया ने किस तरह इसको हाईलाइट करना है, इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, कहीं आपको इंफॉर्मेशन आए आपने फ़ौरन देनी है। तो ये पूरा निज़ाम इस वक्त एक्शन में है, मुकम्मल एक्शन में है, सख्त एक्शन में है, इसकी डेटरेंस कायम की गई है, इसकी पूरी वार्निंग कायम की गई है। अब इसमें ये जिम्मेदारी उन माँ बाप की भी है, उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की भी है जहाँ ये पकड़े हैं लोग हमने, और जहाँ ये पूरा ऑपरेशन जारी है। और ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड पेडलर्स और स्मगलर्स और फ़रोख्त करने के ऊपर इस वक्त पूरा मुकम्मल है। स्मॉग, अगर आज अल्लाह ताला का फजल कि दिसंबर शुरू हो चुका है, हम एक दिन भी खतरनाक जोन में स्मॉग के एंटर नहीं हुए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब हुकूमत संभाली तो आप लोग ही स्मॉग के ऊपर रिपोर्ट करते थे। 20-20, 25-25 दिन, महीना स्कूल बंद होता था, कर्फ्यू लगते थे, रेस्टोरेंट्स बंद होते थे, दुकानें बंद होती थी, आप लोगों पे पाबंदी लगती थी, प्रेस क्लब्स बंद होते थे, उसके अराउंड जोन्स बंद होते थे, और एक नी जर्क रिएक्शन के साथ पूरा हॉल्ट के ऊपर चीज़ें आ जाती थी। लेकिन माहौल की बेहतरी, माहौल पे एक कंप्लीट मुनज़्ज़म मरबूत तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ एक निज़ाम शुरू किया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर तमाम माहौल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का डिजिटल निज़ाम मल्टी सेक्टोरल मौजूद है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उस पर इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग गए, और अगर नहीं लगे तो पेनल्टीज़ का मरला शुरू होकर डिमोलिश होती है, सील होती है, बंद होती है। जितने मर्जी बड़े बंदे की फैक्ट्री हो, जितने इन्फ्लुएंशियल बंदे का भट्टा हो, हम खुद वीडियो रिलीज करते हैं ड्रोन सर्वेलेंस के साथ भट्टों की, जहां काला धुआं हो, जहां सफ़ेद धुआं, उसकी तफरीक के साथ, उसके पूरे जुर्माने के साथ, डिजिटल तरीके के साथ। आज पंजाब का अपना फोरकास्ट सिस्टम मौजूद है, डिजिटल AI बेस्ड। इल्ज़ाम लगे जी हमने डेटा छुपाना शुरू कर दिया, हमने वेबसाइट बंद कर दी है, उसको हमने साइंटिफिकली बताया कि हमने खाली डेटा छुपाया नहीं। इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो हैं वो PM2, PM10 के ऊपर रिपोर्ट करती हैं, बड़े पार्टिकल्स के ऊपर रिपोर्ट करती हैं। पंजाब का डिजिटल निज़ाम PM2.5 तक रिपोर्ट करता है। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमने खुद डेयरिंग स्टेप लेकर उसको PM2.5 तक लेकर गए कि कम से कम माइन्यूट पार्टिकल तक वो डेटा इशू हो आवाम। और आज हम, चाहे वो भट्टे हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, व्हीकल फिटनेस हो, ये क्यों हो रहा है? मरियम नवाज शरीफ की सेहत अफेक्ट नहीं हो रही थी, पंजाब की, लाहौर की अवाम की सेहत इफेक्ट हो रही थी, उन बूढ़ों की सेहत, उन बच्चों की सेहत इफेक्ट हो रही थी। तो आपका गाड़ी से, आपकी मोटर बाइक से, आपकी बस से, आपके ट्रक से, आपकी ट्रॉली से निकलता हुआ धुआं मरियम नवाज शरीफ की सेहत पर असर नहीं करता, बल्कि वो पंजाब के करोड़ों अवाम की सेहत पर असर करता है, जिसका ख्याल मरियम नवाज को है। आज अगर आपकी इंडस्ट्री पे एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स नहीं लगे हुए, और मीथेन और काला धुआं और पायरोलिसिस प्लांट में जो बंदे काम कर रहे हैं, उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं वो तबाह हो रहे हैं, उनको लंग्स कैंसर हो रहे हैं, अवाम को कैंसर हो रहा है लंग्स का, तो ये मरियम नवाज उसका ख्याल रखती है, जिसकी वजह से ये क्रैकडाउन
ملٹی سیکٹورل ہو رہا ہے. اور آج الحمدللہ یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ جو AQI ہے, جو اسموگ کی سچویشن ہے, وہ کتنی قابو ہے کہ بنگلہ دیش کی جو انوائرمنٹ منسٹر وہ خود ایک انوائرمنٹلسٹ ہے, ایک ٹیکنوکریٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مریم نواز سے سیکھنا چاہیے, ہمیں پنجاب سے سیکھنا چاہیے, ہمیں لاہور سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر یہ ٹرن, اور ابھی بہت مرحلہ باقی ہے. یہ میں آپ کے سامنے پوری عوام کو کہنا چاہتی ہوں, لیکن اس میں جو شیئرنگ رسپانسبلٹی ہے وہ عوام کی ہے. وہ ہم پالیسی دے سکتے ہیں, ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں, انفورسمنٹ کر سکتے ہیں, قانون دے سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں, سرویلنس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں, پیسہ گورنمنٹ دے کر یہ سارا کام کر رہی ہے, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ جس کی ہے اس کو نبھانی پڑے گی. اگر گورنمنٹ, مریم نواز وہ ذمہ داری, صوبہ وہ ذمہ داری, حکومت وہ ذمہ داری, محکمے وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو شہریوں کو نبھانا پڑے گا. ملکوں نے 10-20 سال, چائنا جیسے ملک نے دا گریٹ لنڈن فوگ اسموگ جو تھی اس کو بھی 15-20 سال لگے تھے, لیکن جس قسم کی انٹرونشن الحمدللہ, کیونکہ جب ویسٹرنی کوریڈور آتا ہے اور ابھی بھی آور انکریز ہوتا ہے, صبح کا جب ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے, ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں, لیکن جب وہ ہوا کا فیکٹر ختم ہوتا ہے تو ہماری لوکل پولوشن کم ہوگی تو ہمارا AQI کم ہوگا. ہوا تو چلی جائے گی, لیکن پھر جب ہوا کا ڈسٹ پارٹیکلز اور جو لوکلائزڈ کنٹریبیوشن آف ایئر کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی, تو یہ فائدہ جو آج ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسٹبل برننگ ہوئی, آتے ہی 5000 سپر سیڈر دے دیے, کسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالا کہ آپ فوراً سپر سیڈر خریدیں. 80% اس کے اندر جو سبسڈی ہے وہ گورنمنٹ نے دی. آج 5000 ٹوٹل 300 سپر سیڈر کام کر رہے تھے, آج 5000 سپر سیڈر کام کیا. لاہور ڈویژن کے اندر 65% اسٹبل برننگ کم ہوئی. جہاں جہاں وہ اسٹبل فیڈر آ رہے ہیں اس کو 20,000 کر رہے ہیں, ملچرز لے کر آ رہے ہیں, کبوٹا ہارویسٹرز لے کر آ رہے ہیں, اور جو سپر سیڈر ہیں ان کو ہم انکریز کر رہے ہیں اور بیلرز کو انکریز کر رہے ہیں. یہ جو منجی جلنا ہوتا ہے یہ خالی اس کو جلانا نہیں بلکہ اس کو جمع کر کے یہ فیول ہوتا ہے, یہ ویسٹ نہیں ہے, یہ ویلیو ہے, یہ پیسہ ہے جس کو اب ہم اگلی فیز میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں سے بیلرز اس کو منجی کو اکٹھا کرتے ہیں وہ انڈسٹری میں جائے, اس فارمر کو پیسے ملے جس فارمر نے, اور خالی یہ نہیں بلکہ اس کی کاشت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے ڈیزل اور پیٹرول کا خرچہ کم ہوتا ہے. ایک ہی مشین آپ کا بیج لگاتی ہے, کھاد لگاتی ہے, منجی کو کرش کرتی ہے اور اس کو بیلرز میں کنورٹ کر کے وہ آپ کو اور روزگار دے سکتی ہے, آپ کو پیسے دے سکتے ہیں. تو یہ جو سارا نظام ہے, اسموگ گنز ہیں, یہ ٹیکنالوجی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. انڈسٹری میں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگایا, یہ اتنے بڑے پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں جو کسی حکومت نے نہیں لیے, یہ ماننا پڑے گا. ہم چائنا گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز بتائیں, جو ہم نے کہا, چیف منسٹر نے سوال کیا کہ ایک چیز بتائیں جس نے کرٹیکل رول پلے کیا ہے اسموگ کو ختم کرنے میں بیجنگ کے. ان کا جواب تھا پولیٹیکل ول. ٹیکنالوجی, پیسہ, وہ سب کچھ نظام بعد میں آتا ہے, لیکن جب لیڈر, جب ایگزیکٹو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے عوام کی صحت کو بچانا ہے, میں نے بچوں کو ڈرگز سے بچانا ہے, میں نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے, میں نے عوام کے اندر صفائی ستھرائی کا کلچر, ان کے گلیاں, ان کے محلے صاف کروانے ہیں, میں نے بچوں کو ٹریفک کے حادثوں سے بچانا ہے, میں نے اپنی عوام کو ٹریفک کے حادثوں سے بچانا ہے, تو اس کا نام مریم نواز ہے. پھر ایسے پولیٹیکل ڈیسیجنز وہ انہوں نے لیے جس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آتے ہی ہم پہ الزام لگا کہ جی ہم نے کسانوں کو مار دیا. 450-500 بلین روپے انٹرسٹ کے اندر, سٹوریج جہاں آٹے میں گندم کی جگہ مٹی ملا دی جاتی تھی, آپ سب کے سامنے یہ ہوتا رہا ہے سٹوریج کے اندر, اور ساری پلفریج تھی. خریدتا کون تھا, مڈل مین کون تھا, بیچتا کتنے پہ تھا, کتنے پہ خریدتا تھا, کیا سٹوریج کرتا تھا, سٹوریج کی کوالٹی کیا تھی, کوئی نظام نہیں تھا, بس انے واہ خریدتے جاؤ. 500 بلین تو بچایا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ چیز اس میں جو ڈیٹا ہے, آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ جو ویٹ وائی سوئنگ ایریا کمپیریزن 25 اور 26 کا ہے، کیونکہ کسان سمجھ گیا کہ مریم نواز اس کے حق کی بات کر رہی ہے. مریم نواز شریف نے اس کو کسان کارڈ دیا ہے. مریم نواز شریف نے اس کے کھیت میں ٹوکوں کی جگہ میکنائزڈ مشینری دی ہے. مریم نواز نے اس کو سستی کھاد بلیک میں بکتی تھی. یہ 2 سال ہیں، ثابت کر دے کوئی کہ جو کھاد کی بوری ہے وہ بلیک میں بکی. فوڈ ڈپارٹمنٹ کبھی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی نے مانیٹر نہیں کیا تھا. یہاں وزیر اعظم آئے عمران خان صاحب، جس کو بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، کہتا ہے میرا کام پیاز ٹماٹر کی مانیٹرنگ کرنا نہیں ہے. مریم نواز نے کہا میرا کام پیاز ٹماٹر آلو سبزیاں گوشت مرغی آٹے کی پرائسز کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے. پیرا بنی، انکروچمنٹ مکمل طور پہ ختم ہوئی. آج راستے کھلے پنجاب کے، گلیاں کھلی پنجاب کی، بازار کھلے پنجاب کے. جو ویٹ سوئنگ کی میں بات کر رہی تھی، آج کا کمپیریزن صرف آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ٹارگٹ ہے 16.50 ملین ایکرز کے اوپر گندم لگنی ہے. آج 16.3% لگ چکی ہے. 97% ٹارگٹ مکمل ہو چکا ہے. یہ کسان کا کانفیڈنس ہے. کسان نے دیکھا کہ جو بات کی ہے، جو وعدہ پورا کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے مریم نواز شریف نے. اور کسان کارڈ کا فیز 3 سٹارٹ ہو گیا، جس میں 8 لاکھ فارمرز اس وقت کسان کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں. 95 بلین ڈسپرس ہو چکا ہے اس کسان کارڈ کے اندر، اور 95 بلین سے 62 بلین جو ہے وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے، اور 98% ریکوری ریٹ ہے کہ جو کسان پیسہ لے رہا ہے وہ کسان واپس پیسہ دے رہا ہے. تو اس کو 2nd فیز اور 3rd فیز کی پیمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو گندم کی کاشت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب اس وقت اپنے ٹارگٹ میں اچیو کرنے میں لیڈ کر رہا ہے. سب سے زیادہ ٹارگٹ اور اس وقت کی کاشت ہے جو پنجاب کے کسانوں نے کی ہے. تو یہ جو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو ریسنٹ بائی الیکشن ہے، یہ جتنی میں نے گفتگو کی، حکومت کوئی بات کر دے اور عوام کو یہ پتہ ہو کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، یہ اس حکومت کی، اس وزیر اعلیٰ کی یا اس لیڈر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، بہت بڑی. کیونکہ جب عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ لیڈر ڈیلیور کرتا ہے، ہماری بہتری کی بات کرتا ہے. آج نوجوان کو اگر 50,000 اسکالرشپس دی جا رہی ہیں اور 60,000 اسکالرشپ اس سال دینی ہے، تو یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے. جو بچہ نہیں پڑھ سکتا تھا، آج میرٹ پہ بیسٹ انسٹیٹیوشنز میں یہ 60,000 بچے پڑھ رہے ہیں. آج اگر 1 لاکھ لیپ ٹاپ ایک سال میں بچے کو ملتا ہے جس میں وہ آئی ٹی ڈیجیٹل ورلڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے، تو یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے. جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، 1 لاکھ بچہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ ہے 1 سال کا، کہ جو بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بہت بڑا کریک ڈاؤن، یہ بھی میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، بہت بڑا کریک ڈاؤن جو بانڈڈ لیبر کا ہے، اس کو آج سے شروع کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا. یہ شہباز شریف صاحب نے بھٹوں پہ جو بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہوتے تھے وہ کیمپین کی، پھر 4 سال اس کو کسی نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. جہاں محکمے ڈپارٹمنٹس سیکٹر تباہی کی طرف لے کر گئے، وہاں سوشل فیبرک کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے، اخلاقیات کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے. جو چیزیں موجود تھیں ان تمام کو تباہ کیا. آج رونے پٹنے ڈالے ہوئے. مطلب آپ دیکھیں، آج مبشر لقمان صاحب کو میں ضرور کوٹ کروں گی، کل انہوں نے پروگرام میں ویلاگ میں کیا کہا کہ آج میری بچی 10:30 یا 10 کا ٹائم ہے، میری وائف اور میری جو بچی ہے وہ باہر گئی ہوئی اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے فون کر کے پوچھا بھی نہیں. CCD نے جو کام کیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے، پولیس میں اس کی مثال نہیں ملتی. ڈرون سرویلنس پنجاب میں ہو رہی ہے کرائم کے سائٹ کی. کسی نے سنا تھا کہ جو کرائم کا سائٹ ہے اس کی ڈرون سرویلنس ہو، ٹیکنالوجی باڈی کیمز لگے ہوں. جب اگر پولیس جاتی ہے وہ باڈی کیمز لگے ہوں، ٹیکنالوجی ہو، سرویلنس ہو، سیف سٹی کیمراز
جو شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر اضلاع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں اس وقت موجود ہے، کام کر رہا ہے. جو انکمپلیٹ ہے انہوں نے اگلے 3 مہینے میں مکمل ہونا ہے. تو یہ کام ایسے نہیں ہوتے. یہ کام تب ہوتے ہیں جب آپ کا نیت ہو کہ عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے. تو میری ایک دفعہ پھر تمام عوام سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کا خیال رکھ رہی ہیں، آپ کی فلاح و بہبود، آپ کے روزگار، آپ کی، اگر وہ آپ کی گلی، آپ کے گھر کے کوڑے کا خیال رکھ رہی ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس لیے بسم اللہ کیا کہ برکت اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک تو منصوبے ہیں. ستھرا پنجاب کی پہلے میں بات کر لوں جو آپ کا سوال ہے. ستھرا پنجاب کے اندر ہر جو کانٹریکچوئل کمپنی ہے اس کے اندر ایک کمپلیٹ سیکنڈ فیز میں ریکوری پلان امبیڈڈ ہے. اور آپ نے اپنا جو، اور وہ پورا ایک اس ایریا کی سوشو اکنامک کنڈیشن کو دیکھا گیا ہے، اور وہ بھی فائنل نہیں ہوا. وہ انشاءاللہ سیکنڈ فیز کے اندر فائنل ہوگا، آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کے اندر ریکوری پلان امبیڈ ہوگا. دوسری چیز ہے جو آپ نے بسنت کی بات کی، 2001 کا آرڈیننس ہے، اور جس طرح یہ تمام بحالی ہو رہی ہے، اسی طرح ثقافت کی، اسی طرح ہمارے کلچر کی، ہمارے ہیریٹیج کی، اور وہ تمام میں ایک ضرور پریس ٹاک کروں گی، اور میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی جو ٹورزم، آرکیولوجی، ہیریٹیج اور کلچرل ڈائیورسٹی کا ریوائول اور ریسٹوریشن اور کنزرویشن ہو رہی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. آپ نے نہیں میں ختم تو کر دوں نا، ختم تو کروں. بسنت کی جو آپ نے بات کی، 2001 کا یہ آرڈیننس تھا، اور اس کے اوپر مکمل 8 مہینے کام ہوا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوئی ہے، اور اس کو انسانی کوشش کے مطابق سکہ بند اس میں جو حفاظت کی تدابیر ہیں وہ اس قانون کا حصہ ہیں. یہ قانون بن چکا ہے، یہ آرڈیننس ایک آ چکا ہے، اور اس آرڈیننس کے ذریعے جو پورے اس کے ایس او پیز ہیں، اور یہ ایس او پی بالکل گراس روٹ لیول سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس تمام سیکٹر کی، اس تمام چیزوں کی وہ آپ ضرور آرڈیننس پڑھیں. اس کے اندر کمپیریزن بھی ہے کہ کیا قانون پہلے تھا، کیا آرڈیننس پہلے تھا، اور اس کی پوری امپلیمنٹیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ اس آرڈیننس کا حصہ ہے، اور اس کے مطابق اس کو. لیکن پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ تہوار لانا بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ جس وجوہات کی وجہ سے یہ بند ہوا، یہ وہ تہوار تھا جو لاہور کو دنیا کے نقشے کے اوپر نمایاں کرتا تھا. اور یہ وہ تہوار تھا جو لاہور میں اسپیسیفکلی ہم سب بچپن میں اس تہوار کو دیکھے. بڑا انفارچونیٹ تھا کہ ایک بڑی جنریشن جو ہے وہ اس تہوار کو منانے سے مسڈ رہی. لیکن اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس ڈور بنانے والے کی، ڈور کو سیل کرنے والے کی، فروخت کرنے والے کی، ڈور کو لینے والے کی، جس نے بسنت کے لیے ڈور لینی ہے. ہم نے اپنے چیکس پروڈکشن سے لے کر، سیل سے لے کر، یوز سے لے کر سب پہ رکھیں. رجسٹریشن ہے، کیو آر کوڈڈ ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، سپرویژن ہے، مانیٹرنگ ہے، قانون کے اندر سزا اور جزا ہے. لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی لاہور کے شہریوں کے اوپر ہے کہ اگر اس کا ریوائول وہ آنے والے وقت کے لیے مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری کے بغیر یہ تہوار حفاظت کے ساتھ، محفوظ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ منانا مشکل ہوگا. تو اس میں بسنت کے اوپر ایک کمپلیٹ پریس ٹاک کروں گی، اس کے اندر تمام، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. جو اس کی ڈیٹرنس ہے، جو اس کی آگاہی ہے، جو اس کی شہریوں کی آگاہی ہے، ڈور بنانے والوں کی ڈیٹرنس ہے، جو موٹر بائک کے اوپر لوگ ہوتے ہیں جو ایک حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو فکس کیا گیا ہے. اس کے اندر پورا پلان ہے. لیکن آپ نے اپنے موٹر بائکس کے اوپر وہ اینٹناز لگانے ہیں جہاں موٹر بائک کی داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی. اس کو مطلب پورے نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے حکومت کے ساتھ مل کر، تاکہ یہ ثقافتی فیسٹیول،
یہ ہیریٹیج فیسٹیول، یہ کلچرل فیسٹیول، یہ سوشل فیسٹیول جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ڈیسیجن لے کر پنجاب کو، پاکستان کو، لاہور کو لوٹایا ہے، اس کی بہار کو برقرار رکھنا لاہور کے شہریوں کی ذمہ داری۔ اچھا میڈم یہ بتائیے، مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اچھی بات ہے، کیا لاہور اور پنجاب کے شہری یہ بات یقین کر لیں اس بات پر کہ آئندہ کسی وی آئی پی کے لیے ٹریفک سگنل بند نہیں ہوگا، لوگوں کو آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کرایا جائے گا؟ اور میری دوسری بات کہ آپ نے سی سی ڈی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مبینہ طور پر لگ بھگ 1000 لوگ ماورائے عدالت جن کا قتل کیا گیا ہے، تو وہ آئینی کور ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ٹریفک سگنل کا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سب سے پہلے منگوایا کہ روٹس بتائیں، وی آئی پی روٹس کہ مجھے بتایا جائے۔ اور میں آپ لوگوں کی ایک یہ بھی آگاہی میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جاپان گئے، بیجنگ گئے، ٹرکی گئے، اور میں وزیر اعظم کے ساتھ بھی میں نے کافی سفر کیا۔ روٹس پوری دنیا میں لگتے ہیں، ہمارے لیے روٹس لگے، برازیل میں بھی لگے، جاپان میں بھی لگے، چائنا میں بھی لگے، اور ٹرکی میں بھی لگے، بالکل مکمل۔ چائنا میں تو اتنا لگا کہ روڈز بلاک کی، روٹس انہوں نے بلاک کر دیے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا میں ضرور یہ کہوں گی کہ جو روٹس کی وہ تو کی ہے ہم نے میپنگ، ٹائمنگ، اور اس کے جو ٹائم کتنا ہونا چاہیے اس کی، لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ جس قسم کے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور بھی لیے ہیں اور لوگوں نے لیے اور لوگ کام کر رہے ہیں، سیکیورٹی از اے کنسرن، اور اس کے اوپر بھی محفوظ پنجاب بنانے کے لیے بھی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ روٹ لگ گیا تو وی آئی پی کے لیے لگا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کام۔ ہاں، یہاں تک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی گیسٹ کو بھی وی آئی پی جو باہر سے آئے ہوتے ہیں تو وہ آوازیں کستے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں لائن، وہ ہر جگہ کے اوپر ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال، اس کا بے دریغ استعمال، اس کا کسی ایس او پی کے تحت استعمال نہ ہونا، اس کی وزیر اعلیٰ نے مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ آرڈیننس کے اوپر بعد میں ظاہر پریس کانفرنس کرے گی پسند کے حوالے سے، لیکن اس آرڈیننس کی جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق تو 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکتے، اس میں کیا لاجک ہے؟ اور پھر سزائیں ہوں گی ان کے لیے، کس طرح سے پورے شہر کی آبادی ہے، 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، کس طرح سے اس کا تعین ہوگا کہ 18 سال عمر کس؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ تعین، ہر چیز کا تعین حکومت نے نہیں کرنا، ان والدین نے بھی کرنا ہے، ان لوگوں نے بھی کرنا ہے، ان شہریوں نے بھی کرنا ہے۔ میری پوری مطلب 18 سال سے کم عمر بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا، کیوں چلاتا ہے؟ دیکھیں، بچہ گھر سے گاڑی لے کے نکلتا ہے نا، کسی کی والد، میں آ رہی ہوں اس پہ، میں آ رہی ہوں۔ اسی طرح موٹر بائک کو کل 16 سال اس کی وہ کر دی ہے، کیونکہ پیرنٹس سے یہ آئی تھی کہ بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو اٹینڈنس کے اوپر بھی ایک فال آؤٹ آیا، 2 دن 3 دن جب سختی کی گئی تو اس کو اس بات کو سمجھتے ہوئے 16 سال کر دی گئی، کیونکہ مقصد فیسیلیٹیشن تھا۔ جو آپ نے بسنت کی بات کی ہے، اس کے اندر جو ایریاز ہیں ان کو میپ کیا گیا ہے۔ یہ میں نے جیسے پہلے کہا 8-9 ماہ کا سلسلہ تھا، جس میں اس کی پوری کنسلٹیشن کے ساتھ، میپنگ کے ساتھ وہ تمام چیکس رکھے گئے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بسنت کے معاملے میں شہریوں پر ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ان کا فرض ہے۔